اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیق دبئی سے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تقریباً بہت ساری دنیا میں ممالک ایسے ہیں جن میں آخری عشرہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری جو ساعتیں ہیں، جو برکت ہے، ان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز جہاں جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور رمضان المبارک کی وہ برکت ساعتیں اور وہ برکت رحمتیں جو ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ایک چیز جو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس وبا سے جہاں جہاں مسلمان متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، یا باقی دنیا کے جتنے ممالک میں اس وقت مسلمان اس وبائی مرض کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہیں، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ رحم فرمائے اور اس وبا سے ہماری جو ہے جان خلاص کی جائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا میں ثابت قدم رکھیں اور محفوظ رکھیں سارے مسلمانوں کو۔ ناظرین، چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور ہمارے پہلے تقریباً 2 پروگرام دونوں جو تھے ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو رمضان مبارک کی فضیلتیں، رمضان مبارک کی برکتیں اور جتنے بھی ضروری مسائل ہمارے ویورز کی طرف سے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کا بھی پروگرام ہمارا اسی موضوع پہ، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم بات بھی کرنے جا رہے ہیں کہ آخری عشرے میں کیا چیز ضروری ہے، کس چیز کو زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، بالکل، رمضان مبارک کے آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی اعتکاف کا نام ہم سنتے ہیں، لوگوں کی تیاریاں دیکھتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ مسجد کی طرف ہم لوگ رخ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا اور مافیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں آخری 10 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بڑا ہی نیک عمل ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا تو اس نے گویا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم سب لوگ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو آخری 10 دنوں کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی اس کی برکتیں ہیں اور جتنے اس کے فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع پہ ہم لوگ بات کریں گے اعتکاف اور لیلۃ القدر، ایک اور بڑی رات ہے ان آخری 10 دنوں میں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا اعمال ہونے چاہیے، اس پہ بات کرنے کے میرے ساتھ پچھلے پروگراموں کی طرح مفتی نور افضل حسین صاحب بھی ہیں، ان سے ہم لوگ بات کریں گے، اور اسی موضوع پہ آپ کی کالز ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو کے اپنے مسائل اور جو بھی ضروری چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مفتی نور افضل حسین صاحب کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پھر سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، تو وہیں سے ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں پھر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج مؤرخہ 2 مئی بروز اتوار 2021 بمطابق 20 رمضان 1442 ہجری، K2 ٹی وی دبئی اسٹوڈیو کا یہ پروگرام کا عنوان اعتکاف کے فضائل و مناقب اور لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کی جائے گی۔ میں اس پروگرام کے انعقاد پر محترم زمرد خان بنیری صاحب، ان کی پوری ٹیم، ٹی وی مالکان اور یاسر صدیق صاحب، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کو اس پروگرام کا بہترین اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ یاسر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جی
پھر یہ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ہم اعتکاف اور لیلۃ القدر کا جو ٹاپک ہے اسے کمپلیٹ کر لیں۔ اعتکاف کا معنی پلٹنا اور رجوع کرنا ہے۔ اب کہاں پلٹنا، کہاں رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے کہ گناہوں والی زندگی کو خیر آباد کہہ کے اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے۔ شرع میں اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے اور شوال کے چاند کے نظر آنے تک یہ جو عشرہ ہے، اس عشرہ میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت، تلاوت، تقوی، طہارت، پاکیزگی، ذکر، مسئلے مسائل کی چاند چھان پھٹک، تعلیم و تعلم، ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنا، یہ اعتکاف کا شرعی معنی ہے۔ اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، اگر اسے ایک گڑھا بنا دیا جائے اور اس طرح کے 3 گڑھے مسلسل بنا دیے جائیں ترتیب وار، تو ایک دن کے اعتکاف سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے 3 گڑھے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہوں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان کا مسنون اعتکاف 10 روزہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو اعتکاف ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی روح کیا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کی روح اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف وابستہ ہو جائے، انسان مخلوق سے اپنے مشاغل کو ترک کر کے اللہ سے اپنے مشاغل کو بنا لے، اور انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور جب انسان اللہ کی دربار میں 10 دن کے لیے آتا ہے تو گویا اس انداز سے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، میں اپنی عاجزی و انکساری اور گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جی بالکل، بڑی زبردست فضیلت۔ اسی طرح سے میرے ذہن میں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی ناظرین، کہ اگر آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہوئے آپ کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، اعتکاف کی قسم کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی اس کی قسم سب سے زیادہ افضل سمجھی جاتی ہے؟ یاسر صاحب، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ ایک نظر کا اعتکاف کہلاتا ہے، اور ایک مسنون اعتکاف ہے، اور ایک نفلی یا مستحب اعتکاف ہے۔ جو نظر کا اعتکاف ہے اسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص دل میں یہ نظر رکھے، دل میں یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں 1 دن کا، 3 دن کا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا، میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں 1 دن کا، 3 دن کا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ قسم جو ہے کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ حاجت میری پوری ہوتی ہے تو میں اعتکاف 3 دن، 2 دن، جتنا بھی ذہن میں رکھ لیا جاتا ہے اس پہ۔ جی، اسی کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔
اب یہ جو اعتکاف ہے، یہ واجب اعتکاف ہے، اسے پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک اعتکاف مسنون ہے، اعتکاف مسنون رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں، اور اعتکاف مستحب یا اعتکاف نفلی وہ اعتکاف ہوتا ہے جب انسان نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے یا کسی کام کے لیے مسجد میں داخل ہو، جی۔ اور داخل ہوتے ہوئے وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، اسے اعتکاف نفلی کہتے ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھ کر اگر کوئی نفل اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اسے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 اعتکاف ہیں، ان 2 جو اوپر والے اعتکاف ہیں واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے یہ دونوں اعتکاف نہیں ہوتے، نفلی اعتکاف بغیر روزے کے بھی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اعتکاف کی نیت کے بارے میں، جس طرح ہر کام کرنے سے پہلے نیت بہت ضروری ہے، تو ایک اعتکاف کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور اس وقت سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صحیح وقت اعتکاف کے لیے کون سا ہے، اور نیت کرنے کے لیے کس طرح سے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے اس کے لیے بھی۔ یاسر صاحب، یہ جو 2 اعتکاف ہیں، واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف، یہ بغیر نیت کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور جس طرح میں نے واجب اعتکاف کے بارے میں 3 اقسام بتائے، اگزام میں کامیابی، میری کوئی حاجت پوری ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اور یہ جو مسنون اعتکاف ہے، جی۔ اس مسنون اعتکاف کے لیے پہلے سے باقاعدہ نیت کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنا، اپنی ضروریات کا بستر، اپنی ضروریات کا سامان لے کر اس مقام پر پہنچنا جہاں پر اعتکاف انسان کرتا ہے، جس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، تو اس مقام پہ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے پہنچ جانا اور اس کی نیت کرنا کہ میں رمضان کے 10 دنوں کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ مسنون اعتکاف کی نیت ہے اور یہ اس کی ڈیز ہے۔ مطلب مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی جائے جہاں آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اگر کوئی شخص لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے کہ مغرب کی نماز کو پہنچنا چاہا لیکن کسی بھی عذر کی وجہ سے وہ مسجد میں نماز تک نہیں پہنچ سکا، تو پھر کیا حکم ہے؟ یاسر صاحب، اگر کوئی شخص 20 رمضان کو مغرب کی نماز کے بعد پہنچا، عشاء کے بعد پہنچا، تراویح کے بعد پہنچا، اب اس شخص کے یہ جو مسنون 10 روزہ ایک عشرے کا اعتکاف ہے یہ نہیں ہوگا، اور یہ اب مسنون اعتکاف نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب مغرب کی نماز سے پہلے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جی۔ چونکہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن بہت سارے ممالک میں چل رہی ہے، ہم لوگ پردیس میں دبئی میں ہیں، تو میں سب سے پہلا میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے کہ مسجدوں کے اوقات کار کم ہو چکے ہیں، اب بالکل مطلب اتنا ہی اجازت ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی، اس کے بعد تھوڑی سی دیر تک رک کے نوافل پڑھ کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب مسجدوں میں اعتکاف کرنا منع کر دیا، ہمارے پاکستان کے بھی کافی ایریاز میں لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور مسجدوں میں اعتکاف کی مطلب اجازت نہیں ہے، تو ایسے سچویشن میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شرعی حکم کے اعتبار سے کس طرح سے اعتکاف ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ یس صاحب، یہ جو اعتکاف ہے یہ شرعی اصطلاح میں اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ جی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک محلے میں، اس محلے کی مسجد میں اگر کچھ لوگ رمضان کا یہ مسنون ایک عشرے اور 10 روزہ اعتکاف کر لیتے ہیں، جی۔ کچھ لوگ یا ایک شخص، تو پورے محلے کی طرف سے یہ اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ جی۔ اچھا، اب یہاں پر یو اے میں سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ الاؤڈ نہیں ہے اعتکاف مساجد میں۔ جی۔ اب علماء کرام، مفتیان عظام اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف یہ سچویشن الگ ہے۔ اب ذرا میں دونوں کو ڈسکس کرتا ہوں۔
ایسے ایسے علاقے، ایسے شہر، ایسے ملک جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے، جی وہاں پہ اس محلے میں، اس شہر میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، اس منطقے میں اگر کوئی شخص اعتکاف اس مسجد میں نہ کرے جی تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اعتکاف میں معتکفین اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے۔ جی ایسی سچویشن میں علماء کرام مفتیان نظام یہ فرماتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤڈ نہ ہو کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اہل محلہ معذور سمجھے جائیں گے اور وہ گناہگار تصور نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں کیا مرد گھروں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایسی کنڈیشن میں عورتیں گھروں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں۔ مسجد میں مرد حضرات گھروں میں اعتکاف کی نیت سے شریعت میں اس کا کئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مطلب مردوں کے لیے اعتکاف ایسی صورت میں استثناء ہے ہم لوگ کہ اگر وبائی مرض کی صورت میں یا جب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ آپ اس چیز کے پابند نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کے پابند نہیں، اس چیز کے کہ اگر اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ گناہ گاری کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، جیسا آپ نے فرما دیا ہے۔ جی اعتکاف کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے اور ویورز کی بھی میرے پاس کافی ساری فیڈ بیک تھی کہ اعتکاف کو فاسد کرنے والی چیزیں یا اعمال ایسے کون سے ہیں جن سے اعتکاف ہمارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہ کر بھی جاتے ہیں، ایسے اعمال ہو جاتے ہیں ہم سے سرزد، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم اپنے آپ کو پھر بھی وہی اسی صورت میں کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ایک لفظ ہے اعتکاف جس کا میں نے لفظی اور اصطلاحی معنی بتایا، ایک لفظ ہے معتکف۔ جی معتکف اعتکاف کرنے والا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ جی ایک لفظ ہے معتکف، یہ اسم ظرف مکان کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کہ وہ مقام جہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ پلیس، وہ مقام۔ اب جب انسان 20 رمضان کو اعتکاف کی نیت سے معتکف ہو گیا، اب اس کے لیے بلا کسی عذر مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1۔ جی نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کسی کا قرض دار ہے، وہ قرض دار وہ شخص اس کے پاس آیا اور اسے مسجد سے باہر لے گیا اور اسے قرض کا تقاضا کرنے لگا۔ باہر جانے سے، بلا وجہ وہاں ٹھہرنے سے، اس قرض کے ٹاپک پر وہاں پر بات چیت کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر چلا گیا، ہاسپٹل، ڈاکٹر کے پاس، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ باہر آگ لگی ہوئی ہے، یہ معتکف آگ بجھانے کے لیے گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ باہر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ اس کو بچانے کے لیے چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ یہ شخص مریض کی عیادت کے لیے گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو ایسے یہ جو معتکف ہے اس کو صرف اتنا الاؤڈ ہے۔ یاسر صاحب، ہم یہاں مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یہاں مساجد میں واش روم اویلیبل ہیں، یہاں مساجد میں ہر قسم کی ضروریات اویلیبل ہیں۔ یہ آواز وہاں پہنچ رہی ہے جہاں مساجد میں واش روم کے لیے انسان کو دور دراز جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب معتکف کو علاقے سے، مسجد سے دور یا قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، یا یہ کسی اور ضرورت کے لیے جا رہا ہے، یا یہ اپنا کھانا لانے کے لیے جا رہا ہے کہ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اتنی ضرورت کے لیے جانا کہ جتنی دیر میں وہ ضرورت پوری ہو جائے شرعی اعتبار سے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ گیا اپنی ضرورت کے اعتبار سے اور وہاں ٹھہرا رہا بلا عذر کے، اگرچہ وہ تھوڑا سا لمحہ بھی ہو، واش روم کے لیے گیا، وہاں سے فری ہوا، فارغ ہوا، فوراً آئے، کسی اور ضرورت سے لیے گیا جس کی ضرورت کی وہ طبی ضرورت ہے، اس کے لیے گیا، فوراً واپس آ جائے،
تو اس کا اعتکاف بحال ہے. جی اگر یہ کسی شرعی ضرورت کے لیے گیا، وہاں بلا وجہ ٹھہرا رہا، اگرچہ وہ ایک لمحہ بھی ہو، تو اس کا اعتکاف مطلب فاسد ہو غیر جائے گا. ضروری چیزوں کے لیے کوئی بھی قدم اگر آپ کا مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جی اور آپ اعتکاف کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. جی ناظرین، بڑا ہی زبردست سوال ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں. اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج ہمارا موضوع بھی اعتکاف اور لیلۃ القدر کی فضیلت ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بریک کے بعد پھر سے اعتکاف کے موضوع پہ بات کروں گا اور عورتوں کے مسائل اعتکاف کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان پہ بات چیت کروں گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. پروگرام کا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اعتکاف کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے ہمارے ساتھ مفتی نور حسین افضل صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے پچھلے پروگراموں کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں. مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے اعتکاف کے مسائل میں بات ہو رہی تھی، اسی کو میں کنٹینیو تھوڑا سا کر کے پھر میرے پاس کچھ دوسرے سوال ہیں. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ مساجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، لیکن کچھ جگہیں افضل سمجھی جاتی ہیں. تو وہ کون سی جگہیں، افضل جگہ کون سی مساجد ہیں، کون سی جگہیں جہاں پہ اعتکاف کا فضیلت اور بڑھ جاتی ہے؟ یاسر صاحب، یہ جو اعتکاف ہے جی اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو. جی اس کے برعکس جو صاحبین ہیں، فقہ کی اصطلاح میں صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کو کہا جاتا ہے، جی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز کی شرط افضل نہیں ہے، جی باجماعت نماز کی شرط ضروری نہیں ہے. جو شرعی مسجد ہے اس شرعی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے اگرچہ باجماعت نماز اس میں نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے. اب افضل ترین مقامات کہاں ہیں جہاں رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ پہلا مقام مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ ہے، جہاں پر اعتکاف کا ثواب زیادہ ہے. جی اس کے بعد مسجد الحرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد جامع مسجد ہے، اس کے بعد وہ مسجد ہے جس میں جو محلے کی مسجد ہو، اس کے بعد وہ مسجد ہے جس میں نماز باجماعت نہ ہوتی ہو. کیٹیگری وائز ان مساجد میں اعتکاف کا ثواب زیادہ ہے. جی پردیس میں ہم لوگ رہتے ہیں، پردیسیوں کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں، اور پھر اسی طرح سے چونکہ پاکستان میں اب کل سے انشاءاللہ سے اعتکاف کی نیت شروع ہو جائے گی، اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے نیت کرتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے اعتکاف کو جاری نہیں رکھ سکتے، شروع میں ہی ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہیں. ہمارے پردیس میں رہنے والے بھی جو پردیسی ان کے اوقات جو ہیں کام کے حوالے سے، ڈیوٹیز کے حوالے سے شاید وہ پورا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مسافروں کے لیے یا پھر کوئی ایسا شخص جس سے اعتکاف کی نیت پوری کی اور مس ہو رہا اس سے اعتکاف، تو نفلی اعتکاف کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیا اس کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ یاسر صاحب، یہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور یہ ہر اس شخص کی دل کی آواز ہے جی جو اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے. جی یا یہاں مڈل ایسٹ میں حکومت کی طرف سے الاؤڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کون سا وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اعتکاف میں شامل ہو سکے. تو میں نے جہاں 3 اعتکاف کی اقسام کا ذکر کیا تھا، اس میں جو لاسٹ نفلی اعتکاف ہے، مسافر، وہ شخص جو مسجد میں وہ شخص جو اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا ہو، وہ شخص تو جب یہ مسجد میں داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور ساتھ میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب یہ شخص جتنی دیر مسجد میں رہے گا اتنی دیر یہ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اسے نیت کی وجہ سے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو وہ تمام حضرات جو اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے اس طرح نفلی اعتکاف میں شامل ہو سکتے ہیں. مختصر اتنا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے داخل ہوں مسجد میں تو آپ نیت اعتکاف کی کر لیں
और चाहे वो 10 मिनट हैं या आधा घंटा आप मस्जिद में रुकते हैं तो आपको एतिकाफ़ के पूरे सवाब मिलता रहेगा। तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त चीज़। नाज़रीन, जो लोग इस ख्वाहिश के साथ कि वो एतिकाफ़ करना चाहते हों लेकिन किसी भी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हों या अपनी जॉब की वजह से या किसी और ऐसी निजी मसरूफियात की वजह से वो एतिकाफ़ का अमल पूरा नहीं कर सकते, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुफ्ती साहब ने हमें बताई है कि आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अपना जैसे आप मस्जिद में एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं, तो एतिकाफ़ की नीयत कर लें, तो उस एतिकाफ़ के सवाब में आप पूरे के पूरे शामिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसी हिसाब से हमें अजर व सवाब भी अता फरमाएंगे। अब मुफ्ती साहब, कुछ औरतों के एतिकाफ़ के मसाइल के बारे में बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे मसाइल हैं जो कि चीदा मेरे पास हैं औरतों के हवाले से। सबसे पहला सवाल कि जिस तरह मर्दों के लिए फ़ज़ाइल एतिकाफ़ के मस्जिद में बैठ के वो सवाब उनको मिलता है और सारी जितनी भी मतलब आपने अभी ज़िक्र भी किया है, औरतों के लिए एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है? उनको भी उतना ही अजर व सवाब मिलता है जितना एक मर्द मस्जिद में बैठ के एतिकाफ़ की फ़जीलत उसके सवाब का हकदार होता है? यासिर साहब, एतिकाफ़ के सवाब में मर्द और औरत जी दोनों बराबर हैं। जी और मर्द का एतिकाफ़ मस्जिद में, औरत का एतिकाफ़ घर में। घर में। जी अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जी औरतें मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ा करती थीं। जी सहाबा कराम के ज़माने में फिर इसे रोक दिया गया। जी अब औरतों के लिए हुक्म एतिकाफ़ का मस्जिद में नहीं है, जी घर में है। ठीक। तो घर में अगर ये औरत एतिकाफ़ करती है, इसे ये रुतबा, ये दर्जा, ये मकाम घर में जितना मर्द को मिलेगा इतना ही औरत को अजर सवाब मिलेगा। ठीक है। अब जो औरतों के एतिकाफ़ का सबसे बड़ा मसला आता है कि जो औरत अपने घर में फैमिली के साथ है, अपने शोहर के साथ है, बाज़ दफ़ा शोहर औरत को इजाज़त एतिकाफ़ की नहीं देते किसी भी वजह से। तो ऐसी सूरत में औरत फिर भी एतिकाफ़ बैठ सकती है या फिर अगर इजाज़त ना होने की सूरत में एतिकाफ़ का वो किस तरह से सवाब की मुस्तहिक हो सकती है? यासिर साहब, आपकी इस सवाल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर जी देता हूँ, जी ताकि वो ख़वातीन जो इस बात को समझना चाहें उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ, एक कॉल है हमारे पास, जी। उसको लेके फिर आप शुरू कीजिए। शारजा से कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद बात कर रहा हूँ जी, शारजा से। जी जाहिद बात कर रहे हैं शारजा से। कैसे हैं जाहिद साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया K2 टीवी का कि रमज़ान की मुनासबत से इंतहाई मुफीद और मालूमाती प्रोग्राम पेश करने पर। जी और मुफ्ती साहब से मेरा एतिकाफ़ के हवाले से ये पूछना था कि जो मस्जिद में मर्द हजरात एतिकाफ़ करते हैं, जी तो आजकल मस्जिद जो है वो मल्टी स्टोरीज भी होते हैं और वुज़ू खाने अक्सर मस्जिद से बाहर होते हैं। जी तो मस्जिद की हुदूद क्या हैं एतिकाफ़ की नीयत से, अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं ठीक है। और रुकते हैं तो मस्जिद की हुदूद। और दूसरा मेरा एक मालूमात लेनी थी कि ये एतिकाफ़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। जी तो ये अगर अगर किसी बस्ती में कोई भी शख्स एतिकाफ़ ना कर सके तो इस सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है, अगर इसमें थोड़ी मालूमात देंगे तो बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सवाल आपके बड़े वैलिड हैं और मैं मुफ्ती साहब के पास डायरेक्ट जा रहा हूँ आपकी कॉल के बाद। वो इन दोनों सवालों के जवाब मुफ्ती साहब से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, 2 सवाल है हमारे पास। ज़ाहिर साहब, ये बात, आपका जो क्वेश्चन है इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आपके इस क्वेश्चन से बहुत से मोतकिफ़ीन को रहनुमाई मिलेगी। एतिकाफ़ के लिए ये ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ मसाजिद की सिचुएशन मुख्तलिफ़ होती है। कहीं पर ये जो बाहर का सहन होता है ये मस्जिद के हुदूद में शामिल होता है, जी कहीं पर मस्जिद के हुदूद में शामिल नहीं होता है। जी अब शरीयत इस बारे में क्या कहती है? शरीयत इस बारे में हमें ये कहती है कि जिसने मस्जिद बनाई है जी उसकी नीयत का एतबार है कि इसने बाहर के सहन को अगर मस्जिद के हुदूद में शामिल किया है तो वो मस्जिद के हुदूद में शामिल है, मोतकिफ़ीन वहाँ जा सकते हैं। और अगर मस्जिद बनाने वाले ने, मस्जिद के बानी ने, मस्जिद के मुतवल्ली ने बाहर के सहन को, बाहर के उस हिस्से को मस्जिद में शामिल नहीं किया है तो फिर वहाँ पर मोतकिफ़ीन नहीं जा सकते हैं। और सेकंड इन्होंने क्या पूछा था? सेकंड इनका ये था कि इसके एतिकाफ़ के हवाले से ही
میرے بھی اب ذہن میں نہیں ہے کہ میں دیکھتا ہوں جیسے ہی میرے ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہم لوگ بات کر رہے تھے عورت کے اعتکاف کے بارے میں کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو اس بارے میں آپ 3 قسمیں ہمیں بتا رہے تھے, تین حصوں میں تقسیم کر رہے تھے سوال کو. جی یاسر صاحب, یہ جو لیڈی ہے جی اسے اس کویشچن سے بڑی رہنمائی مل جائے گی. جی وہ یہ ہے کہ ایک وہ عورت ہے جی جسے اس کا ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا ہے, جی یہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے. لیڈی کے اعتکاف کے لیے ہسبینڈ کی پرمیشن ضروری ہے. جی سیکنڈ یہ ہے کہ ایک لیڈی کو اس کے ہسبینڈ نے پرمیشن دے دی. جی ٹھیک. پرمیشن دینے کے بعد وہ لیڈی اعتکاف میں بیٹھ گئی. جی اب اگر اس کا ہسبینڈ اسے کہے گا کہ اعتکاف کو ختم کر دو, لیڈی کے اوپر ہسبینڈ کا یہ حکم ماننے کی تعمیل اب لازم نہیں ہے, وہ اپنا اعتکاف کمپلیٹ کیونکہ پہلے اس نے اجازت دے دی تھی. جی جی ٹھیک. اور ایک لیڈی وہ ہے کہ جو خواہش کے باوجود, جس طرح آپ نے پوچھا نفلی اعتکاف کا لیڈی کے لیے, خواہش کے باوجود اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے. ٹھیک ہے. گھر میں جو مقام ہوتا ہے جہاں پر خواتین نماز ادا کرتی ہیں اسے گھر کی مسجد ہم نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھی ہے. اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے مرد نفلی اعتکاف کی نیت کر لے, اگر عورت بھی اس مقام پر اپنی گھر کی مسجد میں جب نماز کے لیے جائے, تلاوت ذکر عبادت کے لیے جائے, ساتھ میں نفلی نیت کر لے نفلی اعتکاف کی, اسے نماز کا, ذکر کا, تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور نفلی اعتکاف میں بھی یہ لیڈی شامل ہو جائے گی. تو مطلب خواتین بھی اس نفلی اعتکاف میں اس طرح سے ہی شامل ہو سکتی ہے جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے. زاہد صاحب کا جو دوسرا سوال تھا کہ فرض کفایہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ اعتکاف اگر وہ بستی پوری اعتکاف, اس بستی میں سے کوئی بھی شخص اعتکاف نہیں بیٹھتا ہے تو گنہگاری کے کس زمرے میں وہ بستی والے آتے ہیں؟ یہ جو اعتکاف ہے, جی یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے. ٹھیک. اب اگر اہل محلہ اپنی مسجد میں جی چند لوگوں کو یا کم سے کم ایک شخص کو ٹھیک اس مسجد میں معتکف بنا لیں, جی تو اس کی وجہ سے تمام لوگوں کی, یہ جو ایک شخص اعتکاف کرے گا اس کی وجہ سے پورے محلے کا فرض ادا ہو جائے گا. جی اور اگر ایک شخص کو بھی مسجد میں نہ بٹھایا گیا ٹھیک تو پورا محلہ گناہگار ہوگا اور پورے محلے کو اس کی جواب دہی ہوگی اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے. مطلب کسی بھی شخص کے اعتکاف نہ بیٹھنے سے وہ پوری کی پوری بستی گناہگاری کے زمرے میں آتی ہے اور اس کا جواب پوری بستی والوں کو دینا پڑے گا. عورتوں کے بارے میں, اعتکاف کے بارے میں ایک اور مسئلہ تھا میرے پاس کہ عورتیں جب معتکف ہو جاتی ہیں, گھر میں ہی اپنا اعتکاف کرتی ہیں, تو گھر کے باقی معمولات زندگی یا گھر کے کام کاج جس عورت کے ذمے ہوتے ہیں, تو ان کی ادائیگی کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ کیا وہ جاری رکھ سکتی ہیں اپنے یہ کام سارے؟ یاسر صاحب, یہاں بھی 2 کنڈیشن ہیں. جی. ایک وہ لیڈی ہے جس کے گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے. جی. اب یہ لیڈی, اسے کیا پرمیشن ہے, کون کون سے کام یہ کر سکتی ہے؟ اپنے معتکف سے نکل کر جی. کھانا کھانا انسان کی طبعی ضرورت ہے, بشری تقاضا ہے. کھانا کھانے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے یہ جتنی دیر کچن میں جائے اتنا الاؤڈ ہے. جی. یہ اپنے بشری تقاضے کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں. میرے پاس ایک کال ہے مسقط عمان سے لے کے, پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کیا حال ہے, خیریت؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں زبیر بول رہا ہوں مسقط عمان سے. زبیر بھائی بات کر رہے ہیں مسقط عمان سے. زبیر بھائی کیسے رمضان کیسا گزرا آپ کا, پہلے ہمیں بتائیے گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, لاکھ لاکھ کرم ہے. بہت اچھا گزر رہا ہے اور گزر گیا. 20 دن تو آپ لوگوں کے ہو گئے, ہمارے 19 ہو گئے مسقط میں. جی جی بالکل الحمدللہ. پروگرام ہمارا چل رہا ہے, اعتکاف کے بارے میں مسائل بھی ہیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت پہ کوئی سوال. مفتی نور حسین افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی اسپیسیفک سوال آپ کی طرف سے؟
जी 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 बिल्कुल। सवाल नहीं बल्कि 2-3 सवाल शायद है, 2 सवाल कम अज कम। जी। पहले तो मुझे मुफ्ती साहब को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व और रहमतुल्लाहि व रमजान बरकातुहू। तकरीबन गुजरा हुआ रमजान मुबारक, अभी तो ये आखिरी आशरा है, इंशाअल्लाह कल से आखिरी आशरे की शुरुआत है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे मुफ्ती साहब आपसे ये क्वेश्चन है, खासकर इधर ओमान में, दुबई का तो मैंने सुना है कि उधर तरावी पढ़ते हैं लोग, इतिकाफ है नहीं है उधर। इधर तो कम्प्लीटली मना है, इधर तो सिर्फ फर्ज नमाज होती है, उसके बाद मस्जिद खाली करो जल्दी, 10 मिनट के अंदर निकल जाओ मस्जिद। तरावी का तो कोई नाम निशान नहीं दूर तक, इतिकाफ तो सवाल ही पैदा नहीं हो। तो क्या मेरा ये सवाल है कि अगर इतिकाफ हम घर में करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या कायदे कवानीन है और क्या पाबंदियां हैं उसके लिए, ये अगर आप मुझे इसकी वजाहत करें। दूसरा एक और क्वेश्चन है, चूंकि अभी ईद उल फितर आने वाला है, तो ये हमको फितराने का जो है दुबई के हिसाब से या मस्कत के हिसाब से कितना आदमी के ऊपर फितराना है, और ये फितराना क्या हम अपने रिश्तेदारों में या कोई गरीब नादार जो है उनको दे सकते हैं कि नहीं, लाजमी मस्जिद के इमाम को या उधर देना लाजमी है? जी ठीक है ज़ुबैर भाई, दोनों सवाल मुफ्ती साहब ने नोट भी कर लिए हैं और आपकी कॉल के बाद डायरेक्ट मुफ्ती साहब से कहता हूँ कि हमारी रहनुमाई कीजिए। कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कोई बहुत बहुत बात नहीं, शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग हमारे लिए लाए हैं, पेश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने इतनी तकलीफ की है, बैठे हुए हैं। जी मेरे तरफ से आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत, पूरी बहुत टीम बहुत को। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी मुफ्ती साहब, दो सवाल है हमारे पास। यासिर सिद्दीक साहब, ये जो फ़र्ज़ नमाज होती है ओमान में और मस्कत में, जी और वहाँ पे तरावी नहीं होती और वहाँ पे एतिकाफ़ भी नहीं होता है। जी मैं प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर रोशनी डाल चुका हूँ। जी मैं ज़ुबैर साहब से कहूँगा जब ये प्रोग्राम रिपीट हो तो तसल्ली से देख ले, लेकिन जी। फिर भी मैं ज़ुबैर साहब इन के शॉर्ट लिए अगर बता दें, इन क्योंकि शॉर्ट अभी- बता जी देता हूँ जी कि यूएई में और ओमान में जी एतिकाफ़ गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है। जी इस सिचुएशन में अवाम माजूर हैं, जी इन पर कोई भी गुनाह नहीं है। जी 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 दूसरा, इन्होंने ये पूछा कि मर्द घर में एतिकाफ़ कर सकता है। घर में मैंने अर्ज़ किया कि एतिकाफ़ औरतें करेंगी। जी अगर घर में मर्द एतिकाफ़ करेगा तो जो मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज की फ़जीलत है जी। उससे महरूम हो महरूम रह जाएगा। जी तो एतिकाफ़ घरों में करने के लिए ये घरों में एतिकाफ़ लेडीज़ करेंगी, ख़वातीन करेंगी, और मसाजिद में जाकर फ़र्ज़ नमाज मर्द हज़रात अदा करेंगे। जी और इनके ज़रिए ये जो एतिकाफ़ है, इस अगर इसका कोई गुनाह है तो वो साकित हो गया है। ठीक है। और एक तीसरा, एक कॉलर होल्ड पे, मुफ्ती साहब कॉलर होल्ड जी, पे, कॉल सुन के फिर कंटिन्यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ, शहाब। जी शहाब बात कर रहे हैं अबू धाबी से। जी शहाब भाई। क्या क्या हाल चाल है जी? ठीक जी ठाक। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब और आप लोगों का प्रोग्राम में देख रहा था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जी और ख़ासकर एतिकाफ़ के हवाले से, ख़ासकर जब आखिरी अशरा चल रहा है और लैलतुल क़द्र के होने के बड़े चांसेस इन 10 ताक़रातों में होते हैं। जी तो मैंने कहा कि एतिकाफ़ के हवाले से एक तो मुफ्ती साहब से मैं ये सवाल करूं कि अगर आप हमारे लोगों को टीवी के ज़रिए ये बता दें कि ख़ासकर कोरोना वायरस का जो पाकिस्तान में संगीन सूरत हाल है, जी उस हवाले से क्या एतिकाफ़ इतना ज़रूरी है जितना इंसानी जानों को की हिफाजत ज़रूरी है? जी यहाँ पर हुकूमत ने और औकाफ ने जो तालीमात जारी की, मेरे ख़्याल में उलमा का फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पर भी लोगों को ये बताएं कि इस साल अगर एतिकाफ़ में न बैठें और इंसानी जानों की हिफाजत का ज़िम्मा उठाकर अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज बनाएं, तो मेरे ख़्याल में ये इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान होगा। जी इस सिलसिले में मुफ्ती साहब अपने राय का इजहार दें। और दूसरी चीज़ ये कि लैलतुल क़द्र के बारे में कि इसकी अहमियत क्या है, जी सिर्फ इसलिए कि इसमें सवाब मिलता है और 1000 रातों का सवाब है, या इस रात की जो खसूसियत है वो इसलिए है कि दुनिया को निजात का जो एक बैनुल अक़वामी
پیغام اور بین الاقوامی ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں دیا، جی جو انسانیت کی بقا اور انسانیت کی نجات کا ابدی ضامن ہے، جی یہ لیلۃ القدر اس حوالے سے کتنا اہم ہے، اور ٹھیک ہے مسلمانوں کو ثواب کے علاوہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جی یہ نجات انسانیت کا عالمی دن ہے جس کو ہم مناتے ہیں، ثواب اپنی جگہ، لیکن انسانیت اور نجات انسانیت کے حوالے سے مفتی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی بہت بہت شکریہ، دونوں ہی سوال بڑے ہی زبردست ہیں، اور پہلا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے میں بالکل مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ ہماری رہنمائی کریں، اور جو بھی ہماری ذمہ داری ہیں اس حوالے سے ان پہ بات کرتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھینک جڑ یو رہی گا۔ سر، مفتی صاحب سے میں تھینک جواب یو، لے رہا ہوں آپ کے سوالوں کے، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پہلا جو انہوں نے پوائنٹ کہا ہے بڑا ہی زبردست پوائنٹ ہے کہ ہمارے علماء کو پاکستان میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ جس طرح سے یہاں پہ کنٹرول کر دیا گیا ہے، بڑے پیمانے پہ تیاریاں ہو کے پھر اس کو ایک لمٹ تک رکھ دی گئی ہیں ساری چیزیں، پاکستان میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے آگاہی کے لحاظ سے؟ یاسر صدیق صاحب، میں زبیر صاحب کے آخری کویشچن کا رپلائی کر کے پھر محترم شہاب صاحب کی طرف آؤں گا، جو ہمارے ماشاءاللہ دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالی جی ان کو بہترین اجر جزیل عطا فرمائے۔ لاسٹ پروگرام میں بھی یہ تشریف لائے تھے۔ جی عید الفطر کے حوالے سے زبیر صاحب نے یہ کویشچن کیا ہے کہ یہ عید الفطر کا فطرانہ کتنا ہے۔ جی دبئی میں عید الفطر کی جو رقم ہے یہ 20 درہم ہے، جی اور پاکستان میں بعض حضرات کے نزدیک 140 روپے اور بعض کے نزدیک 150 روپے ہے۔ ٹھیک ہے یہاں پر شہاب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو اعتکاف ہے، میں شہاب صاحب کا کویشچن کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جی اچھا کویشچن ہے، جی اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ یہ جو اعتکاف ہے یو اے ای کی گورنمنٹ نے، ایک کال پاکستان سے میں چاہ رہا ہوں کہ لے لیں گے، پاکستان سے کالر ہماری۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جہلم سے بات کر رہا ہوں، وہاں سے شوکت نواز جی۔ جہلم سے السلام بات کر رہے علیکم۔ ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ مفتی صاحب سے ذرا مسئلہ پوچھ دینا کہ اعتکاف کے دوران کتنی دیر یہ نہانا چاہیے، دن میں یا 2 دن میں یا رات دن میں، نہانے میں کتنی پابندی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کا سوال مفتی صاحب نے نوٹ بھی کر دیا ہے، اور ہمارے پاس 2 سوال اور ہیں، پہلے ان کو ڈسکس کر کے پھر میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جڑے رہیے گا پروگرام میں، شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پہلے 2 سوال ہمارے پاس ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ نہانے کے لیے کیا احکامات ہیں دوران اعتکاف؟ جی میں پہلے شہاب صاحب جی کویشچن کی شہاب صاحب طرف کے آتا سوال ہوں۔ ہمارے پاس ہیں۔ جی یاسر صاحب، شہاب صاحب یہ فرماتے ہیں جی کہ یو اے ای میں یو اے ای کی گورنمنٹ نے اعتکاف کو بین کیا ہے، جی تو کیا اگر پاکستان کی گورنمنٹ بھی کورونا سچویشن کے تناظر میں جی اعتکاف کو بین کر دے انسانیت کو اس کورونا سے بچانے کے لیے، جی تو میری اس میں کیا رائے ہے؟ جی انہوں نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے۔ ٹھیک دیکھیے یہاں شہاب صاحب، یو اے ای میں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اعتکاف نہیں ہوگا، تو میں نے اس کا جو شرعی مسئلہ ہے جس پر فتویٰ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ عوام معذور ہیں، عوام گناہگار نہیں ہیں۔ ٹھیک اب یو اے ای کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے شہاب صاحب، اور پاکستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ یہ چونکہ ٹورسٹ پلیس ہے، وہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے، تو وہاں کے علماء کرام وہاں کے حالات کے تناظر میں اپنی رائے رکھیں گے۔ اگر جس طرح ابھی تک یہ سچویشن ہے کہ وہاں سے ایسی کوئی بات، کوئی آواز، کوئی میسج، کوئی پیغام نہیں آیا ہے کہ اعتکاف نہیں ہوگا، جی تو وہاں اگر اعتکاف ہوتا ہے شہاب صاحب، بڑی قابل غور ہے، اگر وہاں اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کے 10 روز میں جو لوگ عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، تہجد، لاکھوں نوافل، لاکھوں قرآن مجید کے ختم، اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری، عاجزی و انکساری، گناہوں سے توبہ، اگر یہ لاکھوں لوگ
जो एतकाफ़ में बैठें, और रात को मसाजिद खुली होने की वजह से लोग वहाँ पर आएँ, ये बात काबिल गौर है शाहब साहब कि SOPs की रियायत वहाँ भी ज़रूरी, और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी ज़रूरी, इन तमाम चीज़ों के साथ मास्क का इस्तेमाल वहाँ भी ज़रूरी, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस, और उसके साथ जो कोरोना SOPs हैं उसके उन पर अमल दरामद के साथ अगर पाकिस्तान में लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं और आजी इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआएं करते हैं, तो क्या बाईद है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को इस बीमारी से, उम्मत मुस्लिमा को इस बीमारी से, और इस दुनिया के इंसानों को इस बीमारी से अल्लाह के यहाँ दुआओं की वजह से कबूलियत मिल जाए। मुफ्ती सर, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, अगर उलमा भी अपनी किरदार अदा कर दें, एतिकाफ़ का कह भी देते हैं कि एतिकाफ़ ना करें, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी, जो आवाम की ज़िम्मेदारी कि एतिकाफ़ को रोक दिया गया है, लेकिन आपके बाज़ारों में वही रश है, आपके बाकी मामूलाती ज़िंदगी उसी नोयत से चल रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। एतिकाफ़ जिस तरह से आपने कह दिया कि पूरे SOPs के साथ होना चाहिए, ज़रूरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से अगर अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत पे, मुसलमानों पर रहम फरमा दें, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी तो अपनी जगह पे है। जी, आप बिल्कुल सही इरशाद फरमाया आपने कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर जो SOPs हैं, जो सोशल डिस्टेंस है, उस पर बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, वो हमने अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी इससे बचाना है। हर मकाम पर इस पर जो है वो अमल दरामद ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ, एक बहुत अहम सवाल मुहतरम हमारे दो साहब ने किया है कि ये जो कुरान है, ये जो एतिकाफ़ है, क्या ये सिर्फ एतिकाफ़ जो है, क्या ये सिर्फ सवाब का ज़रिया है जी, या ये जो इसमें जो उम्मत मुस्लिमा को कुरान की सूरत में ये जो बैनुल अक़वामी कानून मिला है जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। शहाब साहब, ये जो एतिकाफ़ है, नो डाउट इसका जो सवाब है वो तो है ही है जी, और जो शख्स मुलाजिम है वो मुलाजमत इसलिए करता है कि उसे उसके बदले में उसका मुआवजा, उसकी सैलरी मिलती है। तो ये जो रमज़ान है ये अल्लाह की तरफ से है जी, और अल्लाह फरमाते हैं व अना उज्जा भी, और मैं इसकी जज़ा दूंगा जी। तो एतिकाफ़ में और रमज़ान में, लैलतुल क़द्र में ये इबादत, रियाज़त, इसका सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी रोज़े में इस तरह देंगे। एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि ए फरिश्तों, मैंने तमाम के तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी है। तो फरिश्ते पूछेंगे, ए अल्लाह ताला, क्या ये वही लैलतुल क़द्र है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, ये लैलतुल क़द्र नहीं, बल्कि ये जो है मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। जैसे हदीस में है, ओतुल अजीर लिअजरिन क़ब्ल अन यजुफ़ अर्क़हू, के मजदूर को उसकी मजदूरी, उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी रात रमज़ान में तमाम के तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अजर सवाब से तो इनकार नहीं है। आपने इस तरफ बहुत अच्छा इशारा किया। ये जो कुरान इस महीने में मिला है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, दूसरी जगह इरशाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, क्या हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है, और ये लोहे महफूज से, आसमानी दुनिया से, लोहे महफूज से आया है आसमानी दुनिया पर लैलतुल क़द्र में। बिला शुबा, नो डाउट, ये इंसानियत के लिए निजात दहिंदा ये कुरान है। अगर हम इसे समझें, इसके मुताबिक अमल करें, तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो सकती है और हमारी आखिरत भी। बहुत शुक्रिया शाहब साहब। एक JLM से कॉलर का सवाल था कि गुस्ल करना कब फ़र्ज़ होता है और कितनी उसकी रियायत है। एक शार्ट सा जवाब दें कि मेरे पास लैलतुल क़द्र का है, उसकी फजीलत, और फिर टाइम ही हमारे पास लिमिटेड है जी। यासिर साहब, ये जो JLM से क्वेश्चन है, ठंडक हासिल करने के लिए जी एतिकाफ़ में ठंडक हासिल करने के लिए नहाने की परमिशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर किसी मोतकिफ़ पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो जाए जी, तो उसे फ़ौरन मस्जिद से बाहर जाकर गुस्ल कर लेना चाहिए।
نمبر تھرڈ یہ ہے کہ شہروں میں دیہاتوں میں اگر ایسی مساجد ہوں، جی دیہاتوں میں ایسی مساجد ہوں، فقہ کی کتابوں میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دیہاتوں میں ایسی مساجد ہوں کہ ایک ٹپ لے لیا جائے اور اس ٹپ میں پانی ہو اور وہ نہانے والا ٹپ سے اپنا پانی اپنے اوپر ڈالے اور پانی مسجد کے صحن میں نہ جائے بلکہ باہر جائے، تو اس طرح نہانے کی پرمیشن ہے۔ ادروائز فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی پرمیشن نہیں۔ ڈائریکٹلی میں جانا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر، کیوں ٹائم کم ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے کس طرح سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، اس پہ آپ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا پلیز۔ یاسر صاحب، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اس تاریخ انسانی کا بڑا بے مثال دن ہے۔ جی میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جی میں چاہتا ہوں کہ ان معروضات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمایا جائے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں یہ آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ ایک رات، جی 1000 مہینے بنتے ہیں 833 سال۔ جی اور اگر کسی شخص کو یہ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، جی 83 سال 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ ٹھیک، اگر کسی شخص کو یہ لیلۃ القدر ایک سال میں 10 دفعہ نصیب ہو جائے جی تو 10 دفعہ نصیب ہونے کی وجہ سے یہ ہو گئے 833 سال اور 4 مہینے۔ ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کی امتیں تھیں، ان کے جب حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ کرام رشک کرتے تھے کہ ان کی عمریں 700 سال، 800 سال، 1000 سال، تو وہ جو 700 سال، 800 سال، 1000 سال میں اللہ کی عبادت، تقوی، طہارت، تلاوت، ذکر کریں گے تو ہم تو وہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ثواب کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس جب صحابہ کرام یہ سوال پوچھتے تھے تو اس سوال کے مقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک رنج ہوتا تھا کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ، میری امت کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ رات عطا فرمائی ہے کہ جسے زندگی میں 10 دفعہ یہ رات نصیب ہو جائے اسے 833 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ کنٹینیو مسلسل عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس رات کو 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جتنے بھی کام کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسے اسم اعظم ہے، اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے بڑا اپنا نام ہے، اس نام کی برکت سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی وجہ سے اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام، فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے، اگر یہ صرف 27 کو ہوتا تو لوگ صرف 27 کو جو ہے وہ عبادت کر کے باقی دنوں میں نہیں کرتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 21، 23، 25، 27، 29 5 دنوں میں اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں اور وہ اللہ سے زیادہ مانگے۔ اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے کافی ہیں، آپ اسے کیوں بناتے ہو؟ یہ تو لڑیں گے جھگڑیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم جسے کہتے تھے کہ یہ لڑیں گے جھگڑیں گے، یہ کس طرح مجھے راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ عبادتوں میں اور مجھے راضی کرنے میں مصروف عمل ہیں، تو اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ ختم ہو رہا ہے جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اعتکاف کے جتنے بھی مسائل تھے ہم نے دیکھے ہیں، اور مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب کو، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی بھی کر دی ہے۔
सिर्फ मुख्तसर इतना है कि जो सर्कल हमने अपना बना लिया है, सुबह ऑफिस जाना, दिन को वापस घर आना, बच्चों के साथ दुनिया की दारी में लगे रहना, इस सर्कल को तोड़िए। सर्कल को तोड़ने का बेहतरीन ज़रिया एतिकाफ़ है। अपने घरों से निकलें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के घर में बैठें और 10 रोज़ अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की रज़ा हासिल कीजिए। और जो भी मोतकिफ़ हैं, जो भी मुसलमान इस वक्त रमज़ान की बबरकत सातों में हैं, सब दुआ कीजिए, मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबाई मर्ज़ से तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को महफूज रखें और आने वाले रमज़ान के दिनों में लैलतुल क़द्र अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को नसीब करें। छोटी सी एक जो मौलाना साहब ने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, एक तरीका अपना लें कि हर इस्ताक रातों में या आखिरी 10 रातों में नमाज इशा बाजमात अदा कर लें और सुबह की नमाज बाजमात अदा करें, तो हमें लैलतुल क़द्र का तकरीबन पूरा सवाब कि हम मुस्तहिक हो सकते हैं। तो अपनी आदत बना लीजिए और जितने भी मोतकिफ़ीन हैं जो कि इरादा कर रहे हैं एतिकाफ़ में बैठने का, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि अल्लाह के हुजूर रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की, पूरी मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए अल्लाह से रुजू किया जाए। और आखिरी 10 दिन है, जितनी इबादत हम लोग कर सकते हैं, जितना अल्लाह के हुजूर सर व सुजूद हो सकते हैं, हम उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगला रमज़ान किसे पता नसीब हो या ना हो। इसलिए आखिरी 10 दिन को कीमती बना लीजिए, अपने अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह को राज़ी करें और अपने गुनाह की मग़फ़रत करें। अपने होस्ट यासिर सिद्दीक़ और मुफ्ती नूर हुसैन अफजल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एतवार को इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।